جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے کہ خود اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے شرم و حیا فرماتے تھے کہ جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود تھے اس کیفیت میں کہ آپ کا جبہ شریف پنڈلی سے کافی اونچا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دروازے پر جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، ان کو اجازت مل گئی، آپ ایز اٹ از بیٹھے رہے۔ کچھ دیر گزری تو جناب سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، میرے محبوب نے اپنے کپڑے کو ٹھیک نہ کیا، اسی طرح بیٹھے رہے۔ مزید کچھ وقت گزرا تو جناب سیدنا عثمان غنی تشریف لائے، اجازت جیسے ہی مانگی گئی اور حضور کو بتایا گیا کہ عثمان غنی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا اور ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب میرے والد آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب جناب عمر فاروق آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب جناب عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیا، پنڈلی شریف آپ نے چھپا دیا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ کبھی آپ نے بغیر لباس غسل نہیں فرمایا۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کہا کہ حیا ہی تو ایمان ہے، اور حیا سارا کا سارا دین ہے، اور دین حیا کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کامل الحیا بنایا ہے۔ حضور کے صدقے سے جو حیا تقسیم ہوئی اس سے سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو فیض ملا، لیکن ان فیض میں سب سے زیادہ فیض اور برکت حیا کے معاملے میں جس صحابی رسول کو نصیب ہوئی ہے وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی